یہ اردن کا علاقہ کرک تھا جہاں پر حاجیوں کے قافلے پر حملہ ہوا تھا اور بہت سارے حاجی وہ شہید کر دیے گئے۔ اس قافلے کی دو خاص باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ کہ اس قافلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن موجود تھی، اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ رچنالڈ، یہ نام بھی لکھا ہے، رینالڈ بھی نام لکھا ہے، ایک اور بھی نام لکھا ہے کمانڈر کا، وہ بار بار مسلمانوں کو ضربیں لگاتا اور ان کو کہتا کہ کدھر ہے تمہارا پیغمبر، معاذ اللہ استغفر اللہ، بلاؤ نا محمد کو، وہ تمہیں جو ہے وہ بچائے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ کسی نہ کسی طریقے سے گرتے پڑتے سلطان کی بہن وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور ساری کارروائی بتائی۔ ویسے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین محمد زنگی یہ لوگ حاجیوں کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ وہ خود قافلے تیار کرتے، ان کو روانہ کرتے، پھر واپسی پر ان کا استقبال بھی کرتے۔ اب تو معاملہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ سلطان کی آنکھوں سے انگارے برسنے لگے اور لوگ محسوس کر رہے تھے کہ سلطان کو اس بات کا غصہ نہیں ہے کہ اس قافلے میں سلطان کی بہن موجود تھی۔ جو کچھ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا، اس پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو سکون تھا وہ غارت ہو گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 2 سال گزر گئے، لیکن سلطان کو کسی کل جو ہے وہ سکون نہیں تھا۔ بہرحال وہ دن آ پہنچا۔ اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے، تمام صلیبی اکٹھے ہو گئے اور بہت بڑا لشکر لے کر سلطان نے حطین کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا اور صلیبیوں کو شکست فاش ہوئی۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ تقریباً 12 جو ہے نا وہ بادشاہ اور کمانڈر تھے، کسی میں 10 لکھا ہے، وہ سارے کے سارے پیش کیے گئے اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھیں، اور جو ہے وہ کیونکہ جنگ سے پہلے جو چشموں والی جگہ تھی حطین میں، وہاں پہ سلطان کی فوج نے قبضہ کر لیا تھا۔ صلیبی فوج کو بار بار بتایا گیا کہ وہ یہ رسک نہ لے۔ 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا یا علاقہ تھا جہاں پہ صلیبی موجود تھے اور پانی کی بوند نہ تھی، لیکن وہ اپنی تعداد میں جو ہے وہ مست تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اب وہ سر جھکائے سامنے کھڑے تھے۔ رچنالڈ کو چھوڑ کے یا اس کمانڈر کو چھوڑ کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمام کمانڈروں کو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا جائے۔ تمام لوگوں کو عرق گلاب پلایا گیا۔ سلطان نے کہا ہم جس کو پانی پلا دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ ہماری امان میں ہیں اور ہم ان کا سر قلم نہیں کریں گے۔ رچنالڈ بچ گیا تھا یا رینالڈ یا جو بھی تھا، تلوار نکال کر سلطان اس کے سامنے آئے اور سلطان نے اسے بتایا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ باقی سلطان بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ سلطان نے بتایا کہ میں 2 خواہشوں کا اللہ پاک سے اظہار کرتا کہ ابھی نہ مارنا مجھے، ابھی نہ مارنا۔ ایک، میں بیت المقدس جب تک فتح نہ کر لوں، دوسرا جب تک میں رچنالڈ کا سر اپنے ہاتھ سے نہ اتار دوں۔ اللہ پاک نے مجھے صحت دی اور آج دونوں میری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں۔ اب تم وہ بتاؤ جو تم حاجیوں کو کہتے تھے۔ یہ کھڑا ہے نجم الدین ایوب کا بیٹا محمد یوسف المعروف سلطان صلاح الدین ایوبی، اپنے پیغمبر کے پیروں کی خاک سے بھی گیا گزرا۔ تم ان کی بات کر رہے تھے، اب بات کرو۔ ہاں مجھے بھیجا ہے،
مجھے بھیجا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب بات کرو۔ نہتے حاجیوں پہ تم جو ہے نا وہ آوازیں کستے تھے، یہی بات کرتے کرتے تلوار چلی، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان نے اس سٹائل سے تلوار گھمائی تھی کہ گردن تو کٹ گئی لیکن گردن پیچھے کی طرف لٹک گئی، یعنی پورا سر نہیں اڑا، گردن پیچھے کی طرف جو ہے وہ لٹک گئی۔ اور یہ نظارہ وہ سارے بادشاہ دیکھ رہے تھے، عیسائی دیکھ رہے تھے، زیادہ تر فوج تو خیر بھاگ چکی تھی، ان پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ سلطان نے کہا میں نے پہلے بتایا ہے کہ جس کو ہم پانی پلا دیتے ہیں وہ ہمارے امان میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح اس لعنتی اور اس گستاخ کا جو سر تھا وہ پیچھے لٹکا رہ گیا۔ یہ قسم پوری ہوئی۔ اب باری آئی بیت المقدس کی۔ ٹوٹل جو ہے وہ مردوں پہ 10 دینار اور عورتوں پہ 5 دینار وہ جرمانہ عائد کیا گیا کہ 10 دینار مرد دے 5 دینار عورت دے تو وہ نکل جائے۔ علی بن سفیان نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے پادری تھے، جو ان کے مولانا فضل الرحمان تھے، جو ان کے طاہر اشرفی تھے، جو ان کے مفتی منیب تھے، وہ خچر کے خچر بھر بھر کے خزانے کے وہ لے جا رہے تھے۔ علی بن سفیان نے سلطان کو بتایا تو سلطان نے مسکرا کر کہا کہ انہوں نے 10 دینار دیے ہیں فی بندہ، تو سلطان نے کہا دے دیے۔ تو سلطان نے کہا علی ہم ان چیزوں کے لیے تھوڑی آئے تھے یہاں پہ، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، 2 نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سرائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ ہم کو اس لیے تھوڑی آئے تھے، وہ خچر بھار بھار کے لے گئے، بعد میں غریب عوام رہ گئی، پاکستانی عوام کی طرح ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کو سلطان نے فی سبیل اللہ وہ جو ہے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ 2 قسمیں مشہور ہیں تاریخ میں، اور جب ہم جائزہ لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو قاضی دوست تھا سلطان کا، بڑا لنگوٹیا، تو اس قاضی نے کفن دفن کا بندوبست جو ہے وہ کیا تھا۔ کوئی ایکسٹینشن کا چکر نہیں تھا، کوئی جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ دہشت گردی کا چکر نہیں تھا، کوئی مرید کے نہیں تھا، کوئی ڈی چوک نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہوں گے کہ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج جو ہے وہ کون سا اکتوبر ہے؟ آج 20 اکتوبر ہے 2025، اور جو دن ہے وہ ہے سوموار کا۔ تھوڑا سا مشکل دن ہوتا ہے چھٹی کے بعد، بہرحال بسم اللہ کریں، آغاز کریں اپنی حلال اور پاک روزیوں کا، کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ۔ لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ایک اچھا پیکج دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو میں آپ کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں، پیغام نوجوانوں تک پہنچائیں۔ یہ جو میں نے ابھی 2 قسمیں آپ کے سامنے رکھی کہ ایک شخص نے 2 قسمیں کھائیں تھیں اور مرنے سے پہلے پوری کی، نوجوانوں تک ہمارا پیغام پہنچائیں اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ سب سے بڑی سپورٹ ہے۔ میں نے کہا کہ خود بولیں، چیخیں اس ظلم کے خلاف، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب جو ہے نا وہ ظلم قانون بن جائے، ظلم قانون بن جائے تو وہاں پہ جو سب سے بڑا جرم ہوتا ہے نا وہ خاموشی ہوتی ہے۔ تو خاموشی جو ہے وہ ان حالات میں جرم ہے جو امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس نظام پر تھو تھو تھو
थू 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 थू। इस निज़ाम को लाने वालों पर, इस निज़ाम को बनाने वालों पर, फॉर्म 47 तकसीम करने वालों पर, मैंडेट चोरी करने वालों पर, पाकिस्तानियों पर जुल्म करने वालों पर ये थू थू आप कर दें। 28 नवंबर 2025 मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये वो दिन है जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ये रिटायर हो जाएंगे और नए आर्मी चीफ ने आना है। जितना लगेज हो गया है या जितनी जो है ना वो मलबा इकट्ठा हो गया है, तो मेरा ये मशवरा है कि जनरल साहब वो बड़े प्यार से, बड़ी ग्रेस के साथ जो है वो घर चले जाएं और नए आर्मी चीफ को मौका दें कि मुल्क को जो है वो असर नौ अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। हालांकि ये जो मैं बात करता हूँ ना, इनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन बना दिया गया है, बना दिया गया है। मैंने आपको बताया कि जो ही आर्मी चीफ की स्टिक चेंज होती है तो जो है ना वो बादशाह बन जाता है, बस वो बादशाह होता है, वो जो मर्जी करे। क्यों? उसके पास जो है ना वो ताकत होती है, उसके पास टैंक होते हैं, उसके पास बंदूकें होती हैं। और मसला ये है कि उनके पास ताकतवर तरीन एजेंसियाँ हैं, सियासतदानों की उनके पास फाइलें होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, ऑडियोज़ होती हैं। सियासतदान 90% नंगे हैं, 90% चोर हैं, और फिर वो मौजें करते हैं। एक शख्स आया जिसकी वीडियोज़ नहीं थी, जिसकी ऑडियोज़ नहीं थी, जो आधी बोतल पानी की भी बचा लेता था, वो जेल में पड़ा है। ये नहीं सारी डॉट कनेक्टिंग कर लें, ये कोई मैं तो नहीं कह रहा, सारा कुछ आपके सामने। आप रोटी को चोची कहते हैं, आपको नहीं पता ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है अपने मोर इंस्टॉल किए गए कि आप भी खाएं और सारा कुछ जो है ना वो मौजें करने दें, हर कोई खाए पिए, रल मिल के खाए। इमरान खान को क्या कहा जाता है कि जी इनसे हाथ मिला लो, इनकी तरफ बन जाओ, हमें कोई इतराज़ भी नहीं है। क्योंकि करप्शन जो है वो किसी भी आर्मी चीफ के लिए वो कोई मसला नहीं होता, बस ये है कि उनकी जो बादशाहत है, किंगशिप है, वो बरकरार रहे। सुहेल आफरीदी ने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत बड़ा जिरगा आज बुला लिया है। इसमें तमाम जो है वो कबायली वो शरीक होंगे, उनके साथ मशवरा किया जाएगा। और सुहेल आफरीदी ने अभी तक जो बुनियादी काम था वो ये कि काबीना नहीं बनाई। उसमें दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए, और दूसरी जो है ना वो वजह यह है कि जो है ना वो उन्होंने अपनी काबीना नहीं बनाई कि इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे, तब जो है वो मैं अपनी काबीना का ऐलान करूंगा। तो ये देखते हैं, बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि KPK का जो फैसला है वो जो है ना वो KPK के लोग करेंगे। कतर में एक और कट्टा भी खुल गया है, और वो जो पुराना हमारा ड्यूरेंट लाइन जो मसला था, तो ये जो है ना वो फिर खड़ा हो गया है, यानी तालिबान ने फिर उसको छेड़ दिया है। ये ड्यूरेंट लाइन आपको बताते चलूँ, ये एक सफारतकार था, नाम था उसका ड्यूरेंट, यानी लंबा सा नाम था, एंड पे ड्यूरेंट आता है। तो 1800 समथिंग में उसने ये हद बंदी की थी, इसलिए इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ये वो अंग्रेज़ डिप्लोमेट था जिसने ये जो है ना वो हमारी और अफ़गानिस्तान के दरमियान लाइन बंदी की थी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि मुल्क एक बार फिर मुकम्मल तौर पर महंगाई की लपेट में आ गया है। इसकी दो वजूहात बयान की जा रही हैं। पहली वजह सैलाब आप जानते हैं, और दूसरी वजह जो बॉर्डर क्लोज हुआ है वो जो है ना अफ़गानिस्तान वाला, वहाँ से यानी मुल्क में टमाटर गायब हो गया 1-2 दिन में, और जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे तकरीबन 500 रुपये किलो जो है वो मिल रहा है। पाकिस्तान की जो आबादी है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वो 12 करोड़ से ज़्यादा वो खत्ते गुर्बत से नीचे चली गई है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो रही हैं और लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। लेकिन आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है, मैंने आपको मिसाल दी थी कि बंदा च्युइंगम चबाता रहता है ना, तो मैदा इंतज़ार करता रहता है कि ऊपर बड़ी एक्टिविटी हो रही है, नीचे भी कुछ आएगा, मेरे पास भी कुछ आएगा। लेकिन मैदा बेचारा, वो विवियन रिचर्ड्स हर वक्त चबाते थे, और भी खिलाड़ी चबाते हैं, मैदा हैरान होता रहता है कि यार मुंह हिल रहा है, नीचे कुछ नहीं आ रहा। हमारी मैशत वो है
کہ اوپر سٹاک ایکسچینج کہاں پہ گئی، وہ جی یہ ہو گیا، وہ جی $2 ارب وہاں سے آ گئے، فلاں سے معاہدہ ہو گیا، فرسٹ ویمن بینک بک گیا، اتنے کا پلاٹ نہیں ملتا جتنے کا وہ بیچ دیا، نیچے کچھ نہیں آ رہا، عوام دیکھ رہی ہے، اور عوام ویسے دیکھ رہی ہے، عوام 78 سال سے دیکھ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال ملک میں بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگائی، ایک دریائی گھوڑا ہے، لوگ اس کو دانشور کہتے ہیں، اس نے 8 فروری سے پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی 8 سیٹیں لے گی، نون لیگ کلین سویپ کرے گی۔ بہرحال یہ پاکستان میں دانشور ہیں، جس قسم کے عوام، جس قسم کے حکمران، اس قسم کے دانشور۔ اب یہ فضا علی نے کہا تھا کہ سہیل وڑائچ کسی مہذب ملک میں ہوتا تو یہ واش روم جو ہے نا صاف کرتا، بالکل ٹھیک کہا تھا، کموڈ صاف کرتا، بالکل ٹھیک کہا تھا، لیکن یہ کروڑ روپے مہینہ تنخواہ لے رہا ہے۔ یہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ عمران خان کی سیاست اور زندگی کا فیصلہ کریں۔ اور لانتیوں تم لوگ ہو کون؟ زندگی کا فیصلہ کریں۔ دوسرے لفظوں میں وہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے کہ عمران خان قابو نہیں آ رہا، سسٹم یہی چلے گا، یہی خوشامد والا، رشوت والا، میں اٹھاؤں گا نخرے۔ یہ کالم، یہ جنگ میں کالم لکھتا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ اس کو سنتے ہیں۔ یہ عمران خان کی زندگی، آپ کہہ رہے ہیں اس کو مار دو، اس کا یہی مطلب ہوا کہ اس کو مار دو، یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کا فیصلہ کریں۔ عامر متین صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں جو مرد ہوتے ہیں نا وہ کام پہ چلے جاتے ہیں، پیچھے پنجابی عورتیں وہ جھیڑے لگاتی ہیں، جھگڑا کرتی ہیں۔ اس کا میں چشمدید گواہ ہوں، میرے ضلع میں بھی بہت ہوتا ہے، اور وہ سارا دن جو ہے نا وہ جھیڑے لگاتی ہیں، آپس میں رولا کرتی ہیں، آپس میں تانے دیتی ہیں، تمہارا فلاں کے ساتھ لٹرن بٹرن، فلاں کے ساتھ لٹرن بٹرن، اور بعض اوقات پتیلے بھی چل جاتے ہیں۔ یہ عامر متین صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ مریم بی بی اٹھا کر سیاست میں لے آئی ہیں۔ جس طرح وہ گھروں میں جھیڑے لگتے، نہ کوئی ویژن، نہ کوئی فیوچر، نہ کوئی جو ہے نا وہ تعلیم، بس وہی جھیڑے وہ اٹھا کے اس کو کوسنے، اپنی بہو کا گھر 1 سال نہیں چلنے دیا، جو ہے نا وہ اکلوتا بیٹا تھا اس کا گھر تباہ کر کے رکھ دیا، صفدر ادھر دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ بہرحال یہ عامر متین صاحب کہتے ہیں اور بالکل جو ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ یہ لانتی جس کے خلاف 70 لاکھ جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ آیا، اس پہ آگے بات کریں گے۔ یہ کہتا ہے کہ چین نے جو ہے وہ پہلے دن سے ہمیں لوٹا، اندازہ کریں، اور وہ کہتا ہے کہ رچرڈ نکسن نے جو ہے نا وہ دروازے کھولے تھے چین کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ جتنے بھی امریکی صدر تھے وہ سارے چول تھے، یعنی وہ سارے گئے گزرے تھے، اور یہ جو آیا ہے یہ جواریہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کہتا ہے پہلے دن سے امریکی اتنی، یعنی امریکی قوم کی توہین ہے کہ چین نے لوٹا۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی سارے گئے گزرے ہیں کہ چینیوں نے ان کو لوٹ لیا۔ بہرحال یہ اس طرح کے سٹنٹ جو ہے وہ چھوڑتا رہتا ہے۔ متی اللہ جان، ان پہ کیس بنایا گیا، یہ 26 نومبر کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے، یہ اور ثاقب بشیر، ان پہ منشیات کا کیس بنا دیا گیا۔ متی اللہ جان سگریٹ بھی نہیں پیتے۔ بہرحال یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بکری چوری، بھینس چوری، گائے چوری، یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے بھائی لوگوں کا۔ تو رانا سنولا نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ جس شخص نے یہ کیس بنایا ہے اس کو جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہیے، یہ کیس مکمل طور پہ جھوٹا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ کہ آج سے کیس شروع ہو رہا ہے، اور کیس کون سا؟ دہشت گردی کا۔ دہشت گرد مزے سے سب کچھ کرتے ہیں، انہوں نے دہشت گردی کو اتنا بدنام کیا ہے، پی ٹی آئی، ٹی ایل پی، یہ متی اللہ جان، کہ اب دہشت گرد جو ہے نا دہشت گردوں پہ یہ کیس نہیں چلتے، ان پہ چلتے ہیں۔ بہرحال وہ مقدمہ جو ہے متی اللہ جان پہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جاوید لطیف انگور کھٹے ہیں، کہتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی ہیں ان کا انتخاب بڑا زبردست ہے۔ ایک جو ہے وہ ورکر سامنے آیا ہے اور بھائی لوگوں کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ یہ جاوید لطیف صاحب یہ وہی ہیں، اسی پارٹی سے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ یہ فون چور ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ اسمگلر ہے، لیکن انگور کھٹے ہیں۔ آپ نے کہانی سنی ہے، میں نہیں سنانا چاہتا۔ تو اب کہہ رہے ہیں، خیر دل میں ان کی بھی خواہش ہوتی ہوگی کہ جسم کے ہمارا کوئی بال کالا نہیں رہا اور ہم پوتڑے دھو رہے ہیں، ہم ڈائپر بدل رہے ہیں، کاش ہمیں بھی کوئی اس طرح ہو جاتا۔ تو بہرحال انہوں نے اب کہا ہے کہ یہ زبردست جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ سی سی ڈی آ گئی، نیفے میں پستول چل گیا، یہ ساری اشتہار بازی، 11% جرائم میں اضافہ ہوا ہے پنجاب میں۔
اور ایک بات آپ کو واضح بتا دوں، یہ جو غربت ہوتی ہے نا، یہ جرائم کی ماں ہوتی ہے۔ غربت بہت زیادہ ہے۔ ابھی آپ کو مہنگائی بتائی، ابھی آپ کو 12 کروڑ کے بارے میں بتایا۔ حضرت عمر نے جو ہے نا قحط آیا مدینہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد، انہوں نے پتہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا معطل کر دی تھی کہ بہت قحط آ گئے، اب ہاتھ نہیں کاٹنا، اگر کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو ہاتھ نہیں کاٹنا۔ امریکی عدالت میں ایک 10 سالہ بچہ لایا گیا، اس پہ کیس تھا ڈبل روٹی چوری کرنے کا۔ تو جج نے کہا کیوں چوری کی ہے؟ تو کہا کہ ماں بیمار ہے اور میں کام نہیں کر سکتا۔ پہلے کیا کام کرتے تھے؟ کہتا ہے سروس اسٹیشن پہ کام کرتا تھا، ماں بیمار ہوئی اور جو ہے وہ میں گھر بیٹھ گیا، سروس اسٹیشن والوں نے نکال دیا، اب روٹی چوری کی ہے۔ اس وجہ سے سارا کچھ سننے کے بعد جو سٹور کا مالک تھا، جج نے اس پہ $1000 جرمانہ کر دیا مالک پہ کہ تم نے کیس کیا۔ اور عدالت میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب کو حکم دیا کہ سارے $10 جو ہے نا وہ نکالیں۔ سب نے نکالے، سب سے پہلے جج نے نکالے وہ عدالت والے ڈالرز، اور 1000 جرمانہ وہ بچے کو پے کر دیا گیا کہ جب تمہاری ماں ٹھیک ہو تو اپنے کام پہ واپس چلے جانا۔ یہ ریاستیں ہوتی ہیں، یہ معاشرے ہوتے ہیں، یہ عدل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جتنی زیادہ غربت ہے، مہنگائی ہے، تو جو ہے نا وہ 11% اضافہ ہو گیا ہے مہنگائی میں۔ آخری خبر یہ ہے وہ یہ، اور یہ بھی بڑی عجیب خبر ہے، یعنی ہمارا نظام کہاں تک جا سکتا ہے اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے جو ہے نا وہ غازی عبدالرشید لال مسجد، آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے جو ہے وہ اس کو کس طرح مارا تھا۔ اب پتہ کیا خبریں چل رہی ہیں کہ نومبر میں خادم حسین رضوی جو TLP کے بانی تھے، وہ بزرگ ویل چیئر والے، ان کا جو ہے نا وہ عرس ہے نومبر میں، اور وہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ خادم حسین رضوی کا جو پورا مزار ہے جسد خاکی سمیت وہ راجن پور منتقل کر دیا جائے۔ راجن پور کبھی سنا؟ تو پھر داتا صاحب کو بھی منتقل کریں، اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں وہاں پہ، ان کو بھی منتقل کریں۔ کہہ رہے ہیں ٹریفک میں مسئلے بنتے ہیں تو ان کو بھی منتقل کریں۔ بہرحال جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی یہ کر گزریں گے۔ یہ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ 2700 ریلین جو ہے وہ نکلی ہیں امریکہ میں، اور اس میں جو تعداد ریکارڈ کی گئی ہے وہ کی گئی ہے 70 لاکھ۔ 70 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ امریکہ کا جو آئین ہے نا وہ شروع ہوتا ہے وی دی پیپل، ہم لوگ، یہی انہوں نے بار بار جو ہے علامتی طور پر لوگوں نے سائن کیے، وی دی پیپل، ہم لوگ، ہم ریاست۔ ایک خاتون نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اس لیے یہاں پہ لائی ہوں کہ وہ دیکھے امریکن ڈیموکریسی کو، دیکھے کہ وی دی پیپل، ہم لوگ، ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس بادشاہ نے، اس ٹھگ نے، اس نوسرباز نے نہیں کرنا جو سفارتکاری کو مافیا کی طرح چلا رہا ہے، جو ٹیرف کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے وہاں پہ محسن نقوی نہیں تھا، ان کی فوج، ان کا اسلحہ، ان کی تربیت زبردست ہے، کوئی محسن نقوی نہیں تھا۔ کسی نے چھٹا نہیں مارا کہ چھٹا ماریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا، ان کو عوام کا پتہ ہے۔ ان کو اگر پتہ ہوتا کہ عوام ہمارے سوئمنگ پولوں میں گھس آئے گی سری لنکا کی طرح، تو محسن نقوی کون ہے اس کا آگا پیچھا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی سیاسی جماعت، یہ کہاں سے آیا، یہ وزیر داخلہ کیوں بن گیا، یہ چیئرمین کرکٹ بورڈ کیوں بن گیا، کوئی پتہ نہیں ہے، نہ کسی نے اس کو ووٹ دیے۔ تو اگر امریکہ میں ایک محسن نقوی ہوتا تو وہ چھٹا مرواتا۔ وہ بغیرتی، وہ بےعزتی کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، پتلے بنا کر اور جو ہے نا پتہ نہیں کارٹون بنا کر 70 لاکھ امریکیوں نے، کہ تم کنگ ہو، تم بادشاہ بن رہے ہو، ادھر ہمارے ہاں بادشاہت ہے، کوئی نہیں بول سکتا اور جو ہے نا کوئی مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال امریکیوں نے کمال کیا، 70 لاکھ لوگ روڈوں پہ آیا، کوئی اطاعت تارڑ، کوئی محسن نقوی، کوئی IG عثمان، کوئی IG رضوی جو مرید کے پر گولیاں چلانے والوں کو شاباش دے رہا تھا، وہ نہیں تھے۔ اس کے بعد جاتی امراء میں ابلیس کی مجلس شورا،
آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا لازمی پڑھیں ڈاکٹر صاحب کی، آپ کو پاکستان کا نظام سمجھ آئے گا، پاکستان کا نظام. کیونکہ جان ملٹن پیراڈائز لاسٹ میں لکھتے ہیں کہ جو یہ تھا نا شیطان، یہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بہت زیادہ شتونگڑے وہ بھی چھوڑ گئے تھے جنت، وہ بھی چھوڑ گئے تھے. اور اس کا جو جونیئر تھا 2IC تھا، بیل زبب اس کا نام تھا. یہ میں آپ کو جان ملٹن کا بتا رہا ہوں، ایم انگلش کی بک ہے پیراڈائز لاسٹ، بڑی زبردست اس نے لکھی ہے. اس میں تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے سارے، تو انہوں نے اپنی ایک مجلس شورا بنا لی، جس طرح یہ پارلیمنٹ ہے، ابلیس کی مجلس شورا. وہاں پہ ڈسکشن ہوتی، تقریریں ہوتی، یہ کر دو وہ کر دو، خدا کو یہ کر دو، یہ اس طرح جنگ کرو، اس طرح جنگ کرو، جس طرح یہ پارلیمنٹ ہے. یہاں پہ تقریریں نہیں ہوتی، ایک ابلیس بیٹھ ہوتا ہے اسپیکر، نیچے سارے شتونگڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ تقریریں کرتے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہوتا بس. تو جاتی امراء میں جو ہے نا وہ ابلیس کی مجلس شورا نواز شریف کی قیادت میں کہ جی وہ ہوئی ہے، اور یہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں مرید کے سے، بڑی سکروٹنی ہو رہی ہے، بڑے جو ہے نا وہ ممتاز قادری تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ممتاز قادری نہ مل جائے جس طرح سلمان تاثیر کو ملا تھا. تو بہرحال یہ وہاں پہ اور ایکسٹینشن ڈسکس ہوئی ہے. بظاہر بتایا گیا ہے کہ افغان امن معاہدے سے نواز شریف کو آگاہ کیا گیا. کیا نواز شریف، کیا افغان امن معاہدہ، اس کو کیا لگے ان چیزوں سے؟ اس کو ہریسہ کھلائیں، اس کو پراٹھے کھلائیں، اس کو پائے کھلائیں کہ وہ کھل کے گیس خارج کرے، ان چیزوں سے اس کو کیا لینا دینا؟ باپ بھائی اور بیٹی انہوں نے بہرحال وہاں پہ بیٹھک لگائی ہے، اور بتانے والے بتا رہے ہیں ایکسٹینشن بھی ڈسکس ہوئی ہے، TLP بھی ڈسکس ہوا ہے، ڈر بھی ڈسکس ہوا ہے، اور یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں ہاتھ تو نہیں ہو گیا، یعنی پہلے جو ہماری رئیسی کثر تھی وہ پوری تو نہیں کر دی گئی مرید کے میں یہ سارا کچھ کر کے، کیونکہ مدرسوں میں بد دعائیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں بد دعائیں ہو رہی ہیں. بہرحال یہ رپورٹ جو ہے نا ہو رہا ہے. عمران ریاض خان نے پہلی دفعہ انکشاف کیا ہے. عرش شریف صاحب کی برسی آ رہی ہے اور بہت بڑی تقریب تھی برطانیہ میں، بہت سارے لوگ شریک تھے. عرش شریف کو ہمارا سلام، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. عمران خان نے پہلی دفعہ کہا ہے، عمران ریاض خان نے، کہ مجھے ISI نے اٹھایا تھا، اور ایک دن وہ مجھے کہتے کہ عرش شریف کو کس نے مارا ہے، تو عمران ریاض خان کہتے کہ مجھے تو نہیں پتا. پھر اگلے دن کہتے عرش شریف کو انڈیا نے مارا ہے. پھر اگلے دن کہتے عرش شریف کو عمران خان نے مارا ہے. پھر اگلے دن کہتے کہ عرش شریف کو جو ہے وہ دہشت گردوں نے مارا ہے. یہ ان کا موقف تھا. انہوں نے بریگیڈیئر کو چیلنج کیا کہ اگر وہ اپنے باپ کا ہے تو مجھ پر کیس کر دے، ابھی بھی موجود ہے. مجھے ISI نے اٹھایا تھا اور مجھے اتنا مارا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا. اور وہ سارا عرش شریف کا جو الزام تھا وہ عمران خان پر لگانا چاہتے تھے، اور مجھے کہتے تھے کہ ایک ویڈیو بنا دو کہ میں اپنی گرلز فرینڈز کے ساتھ وہ شمالی علاقوں میں تھا، یا ایک لڑکی سے ویڈیو بنوا لو. یہ عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں. سوچا ہے کبھی اس طرح؟ کبھی CIA کے بارے میں سنا ہے اپنے شہریوں کے بارے میں؟ کبھی را کے بارے میں سنا ہے؟ یہ عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں. آپ سن لیں، YouTube پہ جا کر سن لیں جو انہوں نے خطاب کیا کہ مجھے ISI نے اٹھایا تھا. شاباش گبر سنگھ نے کہا تھا شعلے میں، شاباش آرمی چیف. غزہ کے ملبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ملبے میں 70,000 ٹن بارود ہے. 70,000 ٹن. رفح میں کیا ہوتا ہے، ایک ٹینک وہ ٹکرا جاتا ہے ID سے، وہ جو بارودی سرنگ ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. اب یہ امریکی بھی لکھ رہے ہیں، پینٹاگون بھی کہہ رہا ہے کہ یہی ہوا ہے. اسرائیل نے کیا کہا؟ اسرائیل نے کہا کہ جی حماس نے معاہدہ ختم کر دیا ہے، 100 حملے کر دیے، 100 حملے. معاہدہ ہو گیا ہے، سائن ہو گئے ہیں. فیلڈ مارشل میرے فیورٹ ہیں، پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں، اردلی اور فیلڈ مارشل. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کا گیا معاہدہ، بڑھ گیا، بتی بنا کر تیل لینے گیا، 37 فلسطینی شہید کر دیے گئے. پھر رفح سے راستہ ہے امداد کا، جو امداد جاتی ہے غزہ میں، اس راستے کو بند کر دیا گیا ہے. یہ امریکی کہہ رہے ہیں، یہ مہدی حسن کہہ رہے ہیں. شاباش تو بنتی آرمی چیف کو.
کیونکہ یہ جو ٹوٹل معاہدہ ہے یہ ٹرمپ کا ہے ہی نہیں، یہ معاہدہ ہے نیتن یاہو کا۔ اور دوسرا جو آپ بہت کم نام سنتے ہیں وہ ہے جیرڈ کرشنر، پکا یہودی لبنانی، اور یہ جو ہے نا وہ داماد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ داماد ہے۔ یہ سارا کچھ اس نے کروایا ہے، سارا کچھ جیرڈ کرشنر نے کروایا ہے جو خود یہودی ہے۔ تو آپ بتائیں وہ کیسا معاہدہ کرے گا؟ اور ہمارے والے کیا کہہ رہے تھے؟ عظیم لیڈر، نوبل پرائز، جنگیں بند کروانا۔ بہرحال کوئی معاہدہ نہیں ہے جی، کمزوروں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا، غلاموں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا۔ پوری اسلامی دنیا غلام ہے، وہ بادشاہ ہیں۔ آپ کو ماننے میں تکلیف ہوگی لیکن مانیں، یہ ادھر ٹینشن ٹنڈٹی، یعنی پہلی دفعہ کاکول اکیڈمی میں قائد اعظم کے اقوال سنانے کے بجائے فیلڈ مارشل وہ ڈونلڈ ٹرمپ بتا رہے تھے کیڈٹس کو کہ تم لوگ بھی ابھی سے اپنا ابو مان لو۔ ہم نے تو مان لیا ہے، ہمارا تو 78 سال سے ہے۔ وہ نئے لڑکوں کو، علامہ اقبال کا بھی میں نے آپ کو 1-2 شعر سنا ہے، علامہ اقبال کے شعر سنا ہے، قائد اعظم کی تعلیمات بتائیں کہ قائد اعظم نے تمہیں کہا تھا خبردار سیاست میں اگر حصہ لیا تو۔ وہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالش ہو رہی ہے کاکول میں۔ میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کاکول میں ٹرمپ کی پالش ہوئی ہے۔ بہرحال جی وہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، اور فلسطینی کسی سے امید نہ رکھیں، فلسطینی قربانیاں دیتے ہیں۔ غزہ سے جنت والے راستے پر بہت زیادہ رش ہے، ایک دن جو ہے نا وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ کسی فیلڈ مارشل سے، کسی بادشاہ سے، کسی لانتی مسلمان حکمران سے کوئی امید نہ لگائیں۔ ہاں اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے تو پکڑ لے، ورنہ جو ہے یہ کوئی معاہدے آپ کا قتل عام بند نہیں کریں گے۔ آپ شہادتیں دیتے جائیں، ہر ایک دن ہر کسی نے چلے جانا ہے۔ آپ شان سے جا رہے ہیں، یہاں پہ لوگ بیڈوں سے، کینسروں سے اور ایڈز سے اس طرح جائیں گے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہرحال شاباش آرمی چیف، وہاں پہ 100 حملے ہو گئے ہیں، اور وہ جو آپ معاہدہ کر کے آئے تھے جس پہ بغلیں بجی تھی، جس پہ ڈھول بجے تھے، وہ کدھر گیا ہمیں تو کوئی نہیں پتہ۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔